الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان محترم اور میرے بزرگ احباب، کلام اللہ کی آیت اور ایک حدیث مبارکہ پڑھی. اللہ تعالی صحیح بات کہنے اور اس پر عمل کی توفیق ہم سب کو نصیب فرمائے. اللہ عز و جل اور اس کی رضا اور اس کی محبت اور اس کی مغفرت یہ منحصر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں. جیسا کہ روایت میں آتا ہے، بعض لوگوں نے یہ کہا کہ ہم اللہ سے بڑی محبت کرتے ہیں. تو اب اس محبت کے صحیح معنی میں اظہار ہونے کے لیے اور حقیقت ہونے کے لیے اللہ تعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو شرط قرار دے دیا کہ اگر تم واقعتاً اللہ کی ذات سے محبت کرنے والے ہو تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. جب تم ان کی اتباع کرو گے تو اللہ کو راضی کرنے والے شمار کیے جاؤ گے، اور پھر تمہارا یہ کہنا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں یہ بات صحیح اور درست ہوگی. اور اگر تم میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرتے اور دعویٰ اللہ سے محبت کا کرتے ہو یا پھر دعویٰ رسول سے محبت کا کرتے ہو لیکن اتباع رسول نہیں کرتے تو نہ تم اللہ کی محبت میں سچے ہو نہ نبی کی محبت میں سچے ہو. تو ہمارے لیے معیار بتا دیا گیا کہ اللہ اسی وقت راضی ہوگا جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہوگی. اگر اللہ کی اتباع نہیں ہے اور اللہ کے ساتھ محبت نہیں ہے تو مطلب یہ ہے کہ آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا بھی نہیں ہے. اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر رہا ہے تو در حقیقت وہ اللہ کے رسول سے بھی محبت کر رہا ہے اور اللہ سے بھی محبت کا اظہار بلکہ حقیقت میں کر رہا ہے. اور جب آدمی یہ کام کرنے لگ جاتا ہے
تو اللہ نے فرمایا کہ میں پھر اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں اور اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں، اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں، اور وہ ذات بڑی معاف کرنے والی ہے، درگزر کرنے والی ہے، توبہ کو قبول کرنے والی ہے۔ لہذا پہلا ہمارے لیے سب سے بڑا عنوان یہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے۔ اور اتباع کس میں کی جائے؟ خود قرآن نے ارشاد فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوا، جو میرا رسول تمہیں دے اس کو لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس چیز سے رسول روکے اس سے اجتناب کرنے لگ جاؤ۔ یہ اللہ نے خود تعلیم ارشاد فرمائی، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما امرتکم بہ فخذوا وما نہیتکم عنہ فانتہوا، جس چیز کا میں حکم دوں اس کو اختیار کرو، جس چیز سے میں روکوں اس سے اجتناب کرو۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع۔ اور ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، صحابہ نے دیکھا، صحابہ نے اور آپ کے جو قریب ترین صحابہ تھے جن میں خلفائے اربعہ ہیں، انہوں نے آپ کی زندگی کو دیکھا۔ چنانچہ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء، میری سنت کو بھی لازم پکڑ لینا، اور میرے خلفاء اگر کوئی کام کرتے ہوئے نظر آئے تو میرے خلفاء کی سنت کو بھی اختیار کر لینا۔ اور اگر صحابہ کی بات آئے تو صحابہ کے متعلق اللہ عز و جل نے فرما دیا یہ وہ شخصیات ہیں جن سے اللہ راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے، اور یہ وہ شخصیات ہیں جو کہ قابل اتباع ہیں، لہذا صحابہ بھی ہمارے لیے معیار حق ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ بعض لوگوں نے صحابہ کو معیار حق سے نعوذ باللہ نکال دیا، نہیں، صحابہ بھی ہمارے لیے معیار حق ہیں، ان کی اتباع ہمارے لیے ہدایت ہے، ان کی اتباع ہمارے لیے فلاح کا ذریعہ، بہبود کا ذریعہ۔ لہذا صحابہ کی اگر کوئی آدمی پیروی کرے گا نعوذ باللہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ کوئی صحابی کی پیروی کرے گا نعوذ باللہ گمراہ نہیں ہوگا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ خیر القرون قرنی، بہترین زمانہ میرا زمانہ، ثم الذین یلونہم، ثم الذین یلونہم، پھر وہ زمانہ جو اس سے ملا ہوا زمانہ، پھر وہ زمانہ جو اس سے ملا ہوا زمانہ۔ آپ نے فرمایا اس کے بعد پھر فتنوں کا ظہور ہو جائے گا۔ لہذا آپ کا زمانہ، صحابہ کا زمانہ، تابعین کا زمانہ، تبع تابعین کا زمانہ، علماء حق فرماتے ہیں کہ یہ سارا کا سارا زمانہ خیر کا زمانہ ہے۔ آدمی اگر ان میں سے کسی کی اتباع کر لے گا تو کبھی گمراہی کے راستے پہ ہرگز نہیں جائے۔ لہذا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ آدمی اپنی زندگی میں سمجھ لے کہ ہمارے پاس قرآن ہے، سنت ہے، احادیث طیبہ ہے، صحابہ کی زندگی ہے، صحابہ سے بڑھ کر خلفاء کی زندگی ہے، خلفاء سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، اور یہ ہمارے لیے معیار حق ہیں، معیار حق ہیں۔ جہاں کہیں زندگی گزارنے کا موقع آئے گا، جہاں کہیں زندگی گزارنے کی ضرورت پڑے گی تو ہمارے لیے یہ سارے کے ساری شخصیات کھلی کتاب کی طرح سے ہیں، اور ان کے اعمال، ان کی زندگیاں اور ان کے رہن سہن، ان کی عبادات، ان کے معاملات علماء نے باقاعدہ جمع کر دیے ہیں، لہذا ہمارے لیے وہ چیزیں قابل اتباع ہیں۔ تو یہ ہمارا معیار حق ہے۔ زندگی کے کسی بھی موڑ پر آ جائیں، زندگی کے کسی بھی موڑ پر آ جائیں، مسلمان گمراہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ قرآن و سنت کو تھامے رکھے۔ مسلمان گمراہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ قرآن و سنت کو تھامے رکھے، اس لیے کہ آپ نے فرمایا کہ میں جا رہا ہوں اور تمہارے پیچھے دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ، ایک قرآن۔ جب تک کہ اس کو تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ٹھیک ہے، ہمارے درمیان نبی نہیں ہے، ہمارے درمیان صحابہ نہیں ہیں،
ہمارے درمیان تابعین نہیں ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان اللہ کی کتاب چھوڑ کر گئے اور اپنا طریقہ چھوڑ کر گئے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے طریقے اور میری کتاب کو جو کہ اللہ نے مجھے دی ہے، جب تک کہ اس کو تھامے رکھو گے، تمہارے درمیان اگرچہ میں نہ ہوں، اگرچہ صحابہ نہ ہو، اگرچہ خیر کا زمانہ نہ ہو، لیکن تم کبھی گمراہ نہیں ہو۔ لہذا ہمارے لیے سب سے بڑی بنیاد، ہمارے لیے سب سے بڑی مضبوطی کی دلیل اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں۔ جب تک آدمی اس کی اتباع کرتا رہے گا، ہمیشہ راہ راست پر رہے گا۔ آپ نے فرمایا دیکھو ایک سیدھا راستہ جا رہا ہے، اور پھر آپ نے کچھ اطراف میں لکیریں کھینچیں، اور آپ نے فرمایا دیکھو یہ گمراہی کا راستہ ہے۔ جو سیدھا راستہ ہے قرآن و سنت کا، اسے اختیار کرو گے، وہ صراط مستقیم ہے، اس پہ چلنے میں کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ ہمیں تنہا نہیں چھوڑا، اور اسی طرح سے اللہ نے ہمیں تنہا نہیں چھوڑا، اس لیے کہ پہلے زمانے میں ایک نبی کے بعد دوسرا نبی آتا، دوسرے کے بعد تیسرا نبی آتا، امت کی ہدایت کا سلسلہ جاری رہتا، لیکن یہاں تو آخری زمانے میں آخر کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ کے بعد نبیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا، تو کیا امت نعوذ باللہ گمراہ ہو جائے گی؟ ہرگز نہیں ہے۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس، اللہ کہہ رہے ہم نے ساری انسانیت کے لیے آپ کو رہبر اور رہنما بنا کر بھیجا ہے۔ لہذا چلے جانے کے بعد آپ نے قرآن کو چھوڑا، سنت کو چھوڑا، اور امت کو اس بات کی ترغیب دی کہ تم نے وہ کام کرنا ہے جو نبی کرتے آئے ہیں، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ لوگوں کو اچھائی کی طرف لاتے رہنا، برائی سے بچاتے رہنا، یہ وہ کام ہے جو نبیوں کو دیا گیا، اور اب آخری نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن نبی والا کام امت کو دے دیا۔ قرآن و سنت کی روشنی میں امر بالخیر کرتے رہنا، امر بالمعروف کرتے رہنا، قرآن و سنت کی روشنی میں برائی سے روکتے رہنا، نہی عن المنکر کرتے رہنا۔ تو یہ ہمارا معیار ہے، یہ ہماری بنیاد ہے۔ اب زندگی میں مہینے آئیں، سال آئے، ایام آئے، یا کوئی خاص دن آئے، تو ہم قرآن و سنت کے حوالے سے یہاں پر در حقیقت تنہا نہیں ہیں کہ کیا کریں، کہاں جائیں۔ لوگ تو یوں کرتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں، لوگ فلاں دن میں یہ کام کر رہے ہیں، لوگ فلاں یوم میں خوشیاں منا رہے ہیں، لوگ فلاں دن میں فضیلت کا اظہار کر رہے ہیں، لوگ فلاں دن میں عبادت کا اظہار کر رہے ہیں۔ ہم کیا کریں؟ وہی کریں جو نبی نے بتایا، قرآن و سنت کو اختیار کرو، خلفاء کی زندگی کو اختیار کرو، صحابہ کی زندگی کو اٹھا کر دیکھو، خیر القرون کے زمانے کو اٹھا کر دیکھو، اگر اس زمانے میں اور ان کی ہدایت کے مطابق تمہیں وہ کام نظر آتا ہے تو سر آنکھوں پر اس کو رکھ کر قبول کر کے عمل میں لاؤ، اگر اس سے متضاد اور متصادم ہے تو پھر یاد رکھو کہ اس کا قرآن و سنت سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ ہمارے لیے معیار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا۔ اب یہ ایام آئے یا دن آئے، خوشی کے دن آئے یا غمی کے دن آئے، خوشی کے دن آئے یا غمی کے دن آئے۔ غمی کا مطلب کیا ہے؟ ابا کا انتقال ہوا، برسی آئی ہے، ہمارے ہاں برسی منائی جاتی ہے بھائی، اور خوب اچھی طرح سے منائی جاتی ہے۔ برسی آئی ہے، والد صاحب کی برسی آ رہی ہے، یا پھر کسی عزیز کا انتقال ہو گیا، تیجا آ رہا ہے، کسی عزیز کا انتقال ہو گیا بھائی، 10واں آ رہا ہے، کسی عزیز کا انتقال ہو گیا بھائی، 40واں آ رہا ہے، کسی عزیز کا انتقال ہو گیا بھائی، برسی آ رہی ہے، کسی کی پیدائش ہوئی، کسی کی پیدائش ہوئی، تو پیدائش کے حوالے سے جو خاص رسم ہمارے ہاں سالگرہ وہ آ رہی ہے۔ تو میرے عزیزو، یہاں پر
اچھی طرح سے بات واضح ہے، لیکن آج مسلمان عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ذرا اس سے پوچھا جائے کیا صحابہ نے اللہ کے نبی کی برسی بنائی بھائی؟ کبھی بخاری میں لکھا ہوا ہے، مسلم میں لکھا ہوا ہے، ترمذی میں لکھا ہوا ہے، صحائح ستہ میں کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ نبی کی برسی بنائی جا رہی ہے موت کے حوالے سے؟ یا نبی کا تیجا ہوا، ابو بکر صدیق کا تیجا ہوا، حضرت عمر کا 10واں ہوا، حضرت عثمان کا 40واں ہوا، اور حضرت علی کی برسی ہوئی؟ واضح بات ہے، واضح بات ہے، لیکن عمل کے لیے تیار نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ایک سسٹم چل رہا ہے، پورے معاشرے میں، خاندان میں ایک ترتیب قائم ہے، کنڈیاں بنی ہوئی ہیں اسی کام کے لیے بھائی، باقاعدہ اس میں ایک شعبہ ہے ہی اسی کام کے لیے۔ موت میت میں دال چاول کا چندہ اس میں ہو رہا ہے بھائی، برسی کا ہو رہا ہے، 40ویں کا ہو رہا ہے، باقاعدہ اہتمام سے یہ ایک کام، ایک شعبہ جماعت کے اندر، ایک شعبہ اسی وجہ سے قائم ہے۔ سمجھ رہے بات؟ حالانکہ نہ قرآن ہے نہ سنت ہے، لیکن کیا ہے، بس سلسلہ چل رہا ہے، سلسلہ چل رہا ہے، یہاں تک کہ موت آ جائے گی۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم سے یہ نہیں پوچھے گا بھائی آپ کی برسی قیامت، آپ کی برسی نہیں ہو رہی، آپ پیچھے وصیت کر کے کیوں نہیں مرے تھے؟ کبھی حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ آپ نے فرمایا ہو کہ کوئی آدمی بغیر برسی کی وصیت کر کے مر جائے، اپنی آل اولاد کے حوالے سے، تیجے کے حوالے سے محروم ہو کے مر جائے، کوئی 40 کے حوالے سے مرحوم ہو کے مر جائے، کوئی 10ویں کے حوالے سے مرحوم ہو کے مر جائے، اللہ قیامت کے دن یہ عذاب دے گا؟ ہو سکتا تھا؟ نہیں ہو سکتا؟ ہاں، بے نمازی مر جائے تو عذاب ہوگا، قرض لے کے مر جائے تو عذاب ہوگا، اولاد کی صحیح تربیت نہیں کرے گا، کل قیامت کے دن پوچھ ہوگی، اللہ کی طرف سے پکڑ ہوگی، پیچھے اولاد کیسی چھوڑ کر آئے، نافرمانیاں کر رہی ہے، اللہ کو ناراض کر رہی ہے، تم نے تربیت صحیح نہیں کی لہذا جواب دو۔ یہ سوال نہیں ہوگا کہ اولاد کی تربیت نہیں کی، پیچھے تیجا اور 40واں انہوں نے نہیں کیا لہذا جواب دو، نہیں، یہ سوال ہوگا پیچھے آل اولاد کو چھوڑ کر آئے، وہ بے نمازی ہے، آیا ان کی تربیت کی تھی، نماز کی ترغیب دی تھی، نماز کے اوپر محنت کی تھی، اللہ اس کے رسول سے ڈرانے کا ان کو اہتمام کیا تھا، قرآن و سنت کی تعلیم دی تھی؟ اس کا سوال ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کلکم راعٍ وکلکم مسئول، اور قرآن میں اللہ نے فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود بھی بچو، اپنے اہل و عیال، اپنے عزیز و اقارب، رشتہ دار، آل اولاد کو بھی جہنم سے بچاؤ، یعنی اللہ کی نافرمانی سے بچاؤ، اس کا سوال ہو۔ لہذا یہ بھی بات ہے، اور اسی طرح سے اگر کوئی خوشی کے معاملات آ جاتے ہیں میرے عزیزوں، وہاں پر بھی ہمارے درمیان بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس کا قرآن و سنت سے تعلق نہیں ہے، اعمال کی بات آ جاتی ہے، فضیلتوں کی بات آ جاتی ہے، میرے عزیزوں وہاں پر بھی قرآن و سنت سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، تو جہاں ان چیزوں سے بچنا ضروری ہے وہاں پر ان چیزوں سے بھی بچنا ضروری ہے۔ کیا ہم نمازوں میں اتنا پڑ گئے، نمازوں میں اتنا لگ گئے، قضاء عمری کے حوالے سے اتنی فکر کر لی، اور ماضی میں جو اللہ کی نافرمانیاں کی اس کے حوالے سے توبہ اور استغفار اتنا کر لیا کہ جو چیزیں ثابت نہیں ہیں ان کے پیچھے پڑ کر ان کو منانا اور اختیار کرنا یہ ہمارے لیے فرصت ہے؟ آدمی اپنی ماضی کی زندگی میں دیکھے تو بھائی انسان بہت گنہگار ہے، انسان بڑا کمزور ہے، انسان اللہ کو بہت ناراض کر کے چلتا چلتا 40 سال کا 50 سال کا ہو گیا۔ اپنے ماضی کی زندگی میں دیکھے اللہ کو کہاں کہاں ناراض کیا، کتنے موقع پہ نافرمانیاں کی ہیں، کہاں کہاں چھپ چھپ کے اللہ کو ناراض کیا، کہاں کہاں گناہ کیے، کہاں کہاں ہم نے واجبات کو چھوڑ دیا، فرائض کو چھوڑ دیا۔ اگر مسلمان صحیح رخ کی زندگی اختیار کر لینا تو اپنے ماضی کے حوالے سے جب اس میں محنت اور فکر میں لگ جائے تو اس کو پھر فضول اور لایانی کاموں کا وقت نہ ملے۔ ہاں فلاں کام غلط ہوا تھا، یا اللہ استغفار، فلاں کام غلط ہوا تھا، یا اللہ استغفار، اور آگے کی زندگی میں اس کو بیکار کاموں میں فرصت نہ ملے۔ اور یہ بیکار کے کام ہے میرا عزیزو، تیجا کرنا، 40واں کرنا، برسی منانا،
کوئی قرآن و سنت سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ یہ اس کے علاوہ ایام کے اعتبار سے فضیلتوں کو اختیار کرنا اور اختیار کر پہ اس کی زندگی گزارنا، اس کو بھی ذرا دیکھ لیا جائے قرآن و سنت سے ثابت ہے کہ نہیں ہے۔ جیسا کہ یہ ہمارا بھی رجب کا مہینہ چل رہا ہے، رجب کا مہینہ چل رہا ہے، اس رجب کے مہینے کو اٹھا کر دیکھا جائے تو اس میں بھی عبادتوں کی لائن لگا دی گئی ہے، فلاں عبادت کرو، فلاں عبادت کرو، فلاں عبادت کرو، یہاں تک کہ اگر کسی سے سوال کر لو اس رجب کے متعلق تو جواب یہ آتا ہے کہ اس کی راتیں تو جناب والا فلاں فلاں جو راتیں ثابت شدہ ہیں، ثابت شدہ جو راتیں ہیں ان کی راتوں سے بڑھ کر اس کی عبادت کو ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ تاکہ امت عبادت کی طرف متوجہ ہو جائے۔ بعض لوگوں نے یہی کام کیا، حدیثیں گھڑ گھڑ کے اور امت کے درمیان پھیلائیں۔ سوال کیا گیا یہ کام تم نے کیوں کیا؟ تو کہنے لگے کہ امت کو اعمال پہ لانے کے لیے کیا، امت کو اعمال پہ لانے کے لیے کیا۔ حالانکہ نبی نے امت کو اعمال پہ لانے کا طریقہ بتلایا کہ نیکی کا کام کرو، امر بالمعروف کرو، نہی عن المنکر کرو، اس سے امت نیکی پر آئے گی، نہ کہ میری طرف سے کوئی حدیثیں گھڑ کر لوگوں کے درمیان عام کرو۔ آپ نے فرمایا جو آدمی مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ نبی کے متعلق جھوٹ، اور جھوٹ کی وجہ کیا ہے؟ شیطان جو ہے نا وہ اس طرح سے دینی فلسفہ سمجھاتا ہے، بھائی یہ نماز ہم نے جاری کر دی رجب کی تاریخ میں، لہذا لوگ نماز پڑھیں گے نا بھائی، 100 رکعت کی فضیلت بیان کر دی، 100 رکعت کی فضیلت بیان کر دی۔ فضیلت حدیث سے ثابت ہے نہیں ہے، تو پھر تم نے کیوں بیان کی؟ ارے جب یہ 100 مرتبہ رکعتیں پڑھے گا تو کم سے کم 200 سجدے ہو جائیں گے، تو بھائی 200 سجدوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے اس کو نماز کی عادت پڑ جائے، اس وجہ سے میں نے یہ روایت اپنی طرف سے گھڑ دی تاکہ یہ نماز پر آ جائے۔ بات سمجھ رہے؟ تاکہ یہ نماز پر آ جائے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متعلق جھوٹ بول دیا کہ نبی یہ کہہ کر گیا ہے۔ حدیث تو اسے ہی کہا جاتا ہے نا کہ نبی نے یہ کہا، نبی نے یہ کہا۔ کتنی روایتیں ہمارے معاشرے میں انہی بنیادوں پر گھڑی ہوئی ہیں اور امت نے اس کو عام کیے جا رہا ہے تاکہ امت اعمال پر آ جائے۔ لوگوں کو ڈرانے کے لیے، لوگوں میں ترغیب دینے کے لیے، لوگوں میں ترہیب کے لیے یہ ایک طبقے نے یہ باقاعدہ کام کیا، اپنی طرف سے حدیثیں گھڑی کہ یہ کام کرو گے اللہ کا ایسا عذاب نازل ہوگا۔ ارے یہ حدیث میں آیا نہیں آیا، کیوں؟ پھر بیان کیوں کی؟ تاکہ برے کام سے بچ جائے۔ اپنی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ میں طریقہ اختیار کیا، اسی کا نام تو بدعت ہے۔ اور اس قدر تہمت والی بات کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کوئی بات کو منسوب کر کے امت میں عام کرنا کہ جناب والا کہ اگر یہ کام کر لو گے تو یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ جیسے ہمارے معاشرے میں آج بھی یہ حدیث ہے کہ آپ نے اگر 10 سال کی نمازیں قضا کر دی ہیں نا، 10 سال کی نمازیں قضا کر دی ہیں اور آپ سے نہیں پڑھی جا رہی، تو فلاں مہینے میں اتنی رکعتیں آپ اتنی صورتوں کے ساتھ اتنی رکعت کے ساتھ پڑھ لیں، 10 سال کی قضاء عمری معاف ہو جائے گی۔ یقین کریں کہ آج بھی یہ سوال آتا ہے، آج بھی یہ روایتیں ہمارے معاشرے میں ایسے پھیلائی جاتی ہیں اور اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور حوالہ فضائل گوگل، بات سمجھ میں آ رہی؟ فضائل گوگل، فضائل یوٹیوب، فضائل فیس بک، اسی میں یہ سارے فضائل لکھے ہوتے ہیں میرے عزیزوں۔ کبھی بھی کوئی حوالہ کتاب کا نہیں ملے گا، اگر حوالہ بھی ملے گا نا تو کسی واعظین کی کتاب سے ملے گا، واعظین کی کتاب سے ملے گا۔ اور بعض واعظین ایسے گزرے امت میں اصلاح کے اعتبار سے، انہوں نے اپنی طرف سے احادیث طیبہ نعوذ باللہ گھڑی تاکہ لوگوں کی اصلاح ہو وعظ کے ذریعے سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت مطہرہ اور جو مواد تھا اس کو خلط ملط کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی قضاء عمری کی نماز بیان نہیں کی بھائی، قضاء عمری کی کہیں بھی نماز بیان نہیں کی۔ قضاء عمری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں چھوڑ گئی تھیں،
آپ نے باقاعدہ اس کو ادا کیا، اور آج امت میں یہ کام باقاعدہ جاری ہوتا ہے۔ اسی طرح سے رجب کے حوالے سے لے لیا جائے، رجب میں مخصوص اعمال، رجب میں مخصوص روزہ، رجب میں مخصوص عبادت کہیں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ آپ اگر روزہ رکھنا چاہتے ہیں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب میں روزہ رکھا، یہاں تک کہ روایت میں آتا ہے کہ کثرت کے ساتھ روزہ بھی رکھا، یہاں تک کہ روایت میں آتا ہے آپ نے کبھی تو روزہ بالکل ہی نہیں رکھا، اور کبھی رکھنے پر آئے تو صحابہ کہتے ہیں ہم یہ سمجھنے لگے کہ آپ اب روزہ ترک نہیں کریں گے، اور جب نہ رکھنے پر آئے تو ہم یہ سمجھے کہ آپ اب رکھیں گے نہیں۔ دونوں عمل ثابت، لیکن کسی صحیح روایت سے آپ نے یہ نہیں کہا، کسی صحیح روایت سے آپ نے یہ نہیں کہا رجب کی فلاں فلاں تاریخ کو روزہ رکھو۔ لہذا ہمارے معاشرے میں جو یہ رجب کے اعمال ہیں بھائی، رجب سے متعلق بھی اعمال نشر کر دیے جاتے ہیں۔ ابھی شعبان آ رہا ہے، اس کے متعلق بھی ہمارا جو سب سے بڑا ذخیرہ ہے نا بھائی، سب سے بڑا ذخیرہ جو سوشل میڈیا ہے، آج ہمیں دین سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، سب سے بڑا جو ہمارا قابل اعتماد ادارہ جو گویا کہ نعوذ باللہ ہمیں کوئی ورثے میں دے کر گیا ہو، وہ کیا ہے بھائی؟ یہ فیس بک ہے، یہ واٹس ایپ ہے، اس پہ آنے والی فضیلتیں ابھی شعبان سے متعلق بھی نازل ہوں گی۔ ابھی ایک روایت آئے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی سب سے پہلے کسی کو رمضان کے چاند کی خوشخبری دے گا اللہ اس کی مغفرت فرما دیں گے۔ سمجھ رہے بات؟ لہذا آدمی فوراً آگے نشر کرتا ہے میری مغفرت ہو جائے، نہ فجر پڑھی، نہ ظہر پڑھی، نہ عصر پڑھی، نہ مغرب پڑھی، نہ عشاء پڑھی، آپ ایک جناب والا کیا کرتے ہیں، ایک جو ہے پوسٹ شیئر کرے آپ کی مغفرت۔ واہ بھائی واہ، سمجھ رہے بات؟ ایک پوسٹ شیئر کر دے اور اس پہ یہ بھی لکھا ہوا ہوتا ہے ساتھ ساتھ 50 آدمیوں کو شیئر کرنا لازمی ہے، 100 آدمیوں کو شیئر کرنا، آگے پہنچانا لازمی ہے، تب جا کر یہ آپ کو جہنم سے پروانہ خلاصی کا ملے گا، ورنہ نہیں ملے گا۔ یا یہ فضیلت یا اس عمل کی فضیلت 100 آدمیوں کو نشر کرنا ہے، صبح سے شام تک اسی میں لگے ہوئے، صبح سے شام تک اسی میں لگے ہوئے، فجر کی نماز نہیں پڑھی، لیکن آنے والے جو فجر کے بعد جو صباح الخیر، ہمارے یہاں ایک صباح الخیر کے بھی میسج چلتے ہیں، صبح ہی صبح فجر کے بعد صباح الخیر، السلام علیکم، اللہ آپ کو یہ کرے، اللہ آپ کو یہ کرے، اللہ آپ کو یہ کرے، اور فجر کی نماز میں حضرت حاضر نہیں تھے۔ صباح الخیر کے میسج ساروں کو پہنچیں گے۔ ارے خیر صبح کی حوالے سے اس کی اچھی ہوتی ہے جس نے فجر کی نماز پڑھی ہو۔ سمجھ رہے بات؟ روایت میں آتا ہے نا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ غالباً قریب سے گزرے، فضائل اعمال میں حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے غالباً وہ واقعہ، اور کہا ان کی والدہ سے کہ وہ آپ کے صحابزادے فجر کی نماز میں نظر نہیں آئے، آپ کے صحابزادے فجر کی نماز میں نظر نہیں آئے، تو ماں نے کیا جواب دیا؟ رات بھر اللہ کی عبادت میں لگا رہا تھا، ہو سکتا ہے فجر میں اس کی آنکھ لگ گئی ہو۔ تو اس کے جواب میں کیا فرمایا؟ اس کے جواب میں کیا فرمایا؟ رات بھر عبادت کرنے سے بہتر تھا کہ فجر کی نماز باجماعت پڑھ لیتا۔ رات بھر عبادت کرنے سے بہتر تھا فجر کی نماز باجماعت پڑھ لیتا، اور ہم رات بھر آنے والے میسج کو 2 بجے تک شیئر کرتے رہتے ہیں، صباح الخیر صباح الخیر۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور فجر گول، فجر غائب۔ وہی والی بات ہے نا بھائی، فجر کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جس نے عشاء کی نماز با جماعت پڑھی اس نے آدھی رات عبادت کی ہے، جس نے عشاء کی نماز با جماعت پڑھی اس نے آدھی رات عبادت کی، اور جس نے فجر کی نماز با جماعت پڑھی آپ نے فرمایا گویا کہ اس نے پوری رات عبادت کی۔ اور آپ نے کیا فرمایا؟ یہ فجر کی نماز منافقوں پر بھاری ہے۔ جو پکے مسلمان اللہ سے ڈرنے والے ہیں نا، وہ راتوں کو اٹھ کر اپنے گھروں سے نکل کر اللہ کے گھر کو آباد کرتے ہیں نا، کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ پائیں گے۔ فضائل نماز اٹھا کر دیکھیں، حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیسی روایتیں اس میں جمع کی ہیں فضائل نماز میں، کہ جناب والا آدمی اس کو پڑھے، ہدایت کے لیے آدمی کی زندگی سنور جائے،
اور یہ جو اوپر کے کام ہیں مسلمان کی ساری توجہ اسی میں ہے، سارا وقت اسی میں ضائع ہو رہا ہے۔ اب یہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے، اس رجب کی عبادتیں، فضیلتیں، اپنی طرف سے جو کچھ گھڑی ہوئی ہو، میرا عزیزو کوئی عطا پتہ نہیں ہے، بس ایک کام کرنا چاہیے۔ شروع میں لکھ دو حضرت علی نے فرمایا، علی سے سب محبت کرتے ہیں بھائی، سمجھ میں آ رہی بات بھائی؟ ابو بکر بھی نہیں لکھنا، اس لیے کہ بعض لوگ ابو بکر سے محبت نہیں کرتے، عمر بھی نہیں لکھنا، تو ایسا تو نہیں ہے کہ یہ میسیج ہی وہیں سے چلا ہو، سوچنے کی بات ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ یہ میسیج بھی وہیں سے چلا ہو، جو صرف علی محبت کا اظہار کرتے ہیں، جو ابو بکر سے محبت نہیں کرتے، جو عمر سے محبت نہیں کرتے، اور ہم بھی آگے بڑھاتے ہیں حضرت علی نے یہ کہا۔ 100 اگر میسیج آئیں گے تو 99 میں حضرت علی کا نام ہوگا، کبھی ابو بکر کا نام نہیں ہوگا، کبھی ابو بکر کا، اگرچہ روایت کے اعتبار سے آدمی سوچ میں پڑ جائے حقیقت ہے یا نہیں ہے، لیکن ایک عنوان حب علی کے نام سے جو معاشرے میں پھیلایا جا رہا ہے نا، کہ حب علی ہی اصل چیز ہے، حب ابو بکر، حب عمر، حب عثمان، حب امیر معاویہ، نعوذ باللہ کوئی حقیقت نہیں ہے، صرف حب علی حقیقت ہے، یہی نجات ہے، ہرگز نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ کو گالی مت دینا، میرے صحابہ کا ایک عمل، چھوٹے سے چھوٹا عمل، آپ نے فرمایا ایک قرات سونا، آپ نے فرمایا اگر تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دو گے نا تو میرے صحابہ کے خرچ کیے ہوئے کے برابر نہیں پہنچ سکتے۔ یہ بھی ہمارے معاشرے میں کہتے ہیں نا کہ ہلکے سے چھوٹے سے منافقت والے عمل سے مسلمانوں کے دلوں میں گویا کہ صرف ایک چیز کو پیدا کیا جا رہا ہے کہ اگر حب اور محبت ہو تو صرف علی سے ہو، سمجھ رہے؟ خاموش تبلیغ، بات ہماری باطل طبقے کی خاموش تبلیغ کیا ہے؟ اگر صرف محبت ہو تو علی سے محبت ہو، باقی نعوذ باللہ کوئی محبت کے قابل نہیں ہے۔ یہی میسج حضرت علی نے فرمایا، حضرت علی کا قول ہے، حضرت علی کا فرمان ہے کہ ابو بکر کوئی ساری زندگی تبلیغ کر کے نہیں گئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کبھی کوئی دین کی بات نہیں کی، حضرت عثمان نے کبھی کوئی قول نقل نہیں کیا، کہ سارے اقوال قول علی کے نام سے مشہور کیے جا رہے ہیں، اور ہمارے جو سادے لوگ مسلمان ہیں میرا عزیز اس کی توجہ ہی نہیں ہے، آگے اسی طرح سے اگرچہ وہ بے حقیقت ہیں، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، آگے نشر کرتے چلے جاتے ہیں۔ یہی رجب کی بات ہے میرا عزیز، اصل موضوع یہی ہے کہ رجب کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خاص عمل نہیں دیا۔ ایک ہمارے درمیان معاشرے میں جو چیز مشہور ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، لیکن کسی قطعی بات کے طور پر یہ بات ثابت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج رجب کے مہینے میں ہوئی، رجب کے قطعی طور پر یہ بات نہیں ہے۔ ہاں معراج ہوئی، بعضوں نے کہا ربیع اول میں ہوئی، بعضوں نے کہا رجب میں ہوئی، بعضوں نے کہا فلاں مہینے میں ہوئی۔ معراج کی حقیقت احادیث طیبہ مشہورہ سے ثابت ہے، لیکن تاریخ میں اختلاف ہے، واقعے میں اختلاف نہیں ہے، تاریخ میں اختلاف ہے۔ نفس واقعہ احادیث مشہورہ صحیحہ سے ثابت ہے، لیکن کون سی تاریخ کو ہوئی میرے عزیزو اس کا ثبوت نہیں ہے۔ اگر یہ بات ہوتی کہ رجب قابل فضیلت ہوتا اور رجب میں یہ معراج کے حوالے سے کوئی خاص فضیلت ہوتی تو میرے عزیزو صحابہ اس کو اپنی جان سے بڑھ کر محفوظ کرتے، صحابہ اپنی جان سے بڑھ کر اس کو محفوظ کرتے، اس لیے کہ نبی کا بتایا ہوا طریقہ، نبی کی بتائی ہوئی تعلیم ہے، لہذا صحابہ اس کو ترک نہ کرتے بلکہ عبادت کے حوالے سے کہ امت تک اس کو پہنچا دیا جائے صحیح معنی میں اس کو محفوظ کرتے۔ لیکن اس کی تاریخ میں الگ اختلاف، آیا یہ رجب میں واقعہ ہوا ہے یا نہیں ہے میرا عزیز؟ تو پھر خاص رجب کے حوالے سے ہاں اتنی بات ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے۔ اب یہ جب بھی معراج کی رات آئے گی تو کبھی نبی نے کہا ہے کہ جب بھی تمہاری زندگی میں معراج کی رات آئے تو وہ قابل فضیلت ہوگی عبادت کے حوالے سے؟ کوئی ایسی روایت ہے بھائی؟
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی معراج کی رات آئے گی وہ قابل فضیلت ہوگی. نفس عمل قابل فضیلت تھا اور وہ خاص اسی تاریخ کے ساتھ وابستہ تھا جب یہ واقعہ رونما ہوا. یہ بات کہیں نہیں ہے کہ جب بھی رجب کی تاریخ آ جائے گی معراج کے حوالے سے تو وہ قابل فضیلت ہوگی. دونوں باتوں میں فرق سمجھنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے اس رات کو واقعہ ہوا سر آنکھوں پر، باعث فضیلت، باعث عزت، باعث سعادت، لیکن ہر مرتبہ معراج آئے تو میرے عزیزوں وہ واقعہ تو ایک بار گزر چکا، وہ واقعہ تو ایک بار گزر چکا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ جو پیش آیا تھا سن 5 نبوی میں پیش آیا، سن 5 نبوی میں پیش آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، سن 5 نبوی میں یہ واقعہ پیش آیا. 63 سال کی عمر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سے رحلت فرما گئے. تو تقریباً 16 مرتبہ تقریباً یہ معراج کی رات لوٹ کر نبی کے زمانے میں آئی کہ نہیں آئی بھائی؟ چونکہ 5 ہجری میں یعنی 45 سال کی جب عمر تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس وقت یہ واقعہ پیش آیا تھا. 40 میں نبوت ملی، صحیح ہے، 45 5 نبوی میں یہ واقعہ پیش آیا. 63 سال کی عمر تھی تو 45 سے لے کے 63 16 سے 17 سال بن رہے ہیں تقریباً. 16 سے 17 سال مرتبہ یہ تاریخیں لوٹ کر آئیں. کبھی آپ نے حضرت ابو بکر سے کہا کہ ابو بکر شب معراج آئی ہے، عبادتیں کرو. کبھی حضرت عمر سے کہا کہ عمر شب معراج آئی ہے، آج کی رات میں معراج پہ گیا تھا عمر، لہذا مسجد نبوی میں چراغاں کرو. کبھی عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا، کبھی حضرت علی سے کہا، اور آپ کے جانے کے بعد صحابہ نے اس عمل کو اختیار کیا. تو پھر ہم کہاں سے اختیار کرتے ہیں؟ ہمارے پاس کہاں سے ثبوت ہے میرے عزیزوں؟ عبادت سے نہیں روکا جا رہا. رجب میں عبادت کیجیے منع نہیں ہے، رجب میں روزہ رکھیے منع نہیں ہے، لیکن خاص طور پر کہنا کہ یہ روزہ، آج کا روزہ، آج کے دن کا روزہ، 27 کا روزہ، فلاں نماز، فلاں خاص عبادت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعیین کر کے نہیں گئے. اگر پھر بھی کوئی آدمی کرتا ہے تو دین میں زیادتی کر رہا ہے، جس کو کہ بدعت کہا جاتا ہے. اور کل بدعت ضلالہ، آپ نے فرمایا ہر بدعت ضلالت ہے، وکل ضلالہ فی النار، اور ہر ضلالت کا ٹھکانہ جہنم ہے. ایک روایت میں آتا نا کل قیامت کے دن یہ عمل کرنے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور جب پیش ہوں گے نا، جو دنیا میں بڑے عمل کرتے تھے، تو فرشتے ان کو ہٹا دیں گے، حوض کوثر پہ آنے کی کوشش کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے آنے دو بھائی، یہ مجھے میرے اپنے امتی معلوم ہوتے ہیں. تو فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ آپ کو نہیں معلوم یہ کون لوگ ہیں؟ آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد آپ کے دین کا حلیہ انہوں نے بگاڑ دیا تھا. آپ کے دین کا حلیہ بگاڑ دیا تھا. اپنی طرف سے امت میں روایتیں گھڑ گھڑ کے پیش کی تھیں، کبھی کوئی روایت، کبھی کوئی روایت، کبھی کوئی روایت، جس سے امت اصل اعمال سے اور اصل جو آپ کا دین تھا اس سے گویا کہ دور ہو گئی. انہوں نے امت میں گمراہی پیدا کی، آپ کے دین کا جو ایک چہرہ تھا اس کو بگاڑا. آپ فرمائیں گے ان کو دور کر دو میرے سے، حوض کوثر پر قریب ان کو نہیں آنے دیے. لہذا رجب کا مہینہ ٹھیک ہے عبادت کریں، کوئی خاص روزہ ثابت نہیں ہے. ہاں رمضان کی مشق کے حوالے سے نبی کی سنت رجب میں روزہ رکھنا، یا پیر اور جمعرات کو روزہ رکھنا، یا ایام بیض میں روزہ رکھنا، 13 14 15 بالکل رکھنے کا اہتمام کیا جائے. یا آدمی اس کوشش کے حوالے سے کہ یا اللہ آگے رمضان آ رہا ہے، کچھ رمضان کی تربیت ہو جائے، اس نسبت سے آدمی بکثرت روزہ رکھ لے، عبادتوں میں اضافہ کر لے، کوئی ممانعت نہیں ہے. لیکن دین کے نام پر مخصوص عمل کے اعتبار سے عمل کرنا، امت میں لوگوں کو پھیلانا، یہ شرعاً جائز نہیں ہے. اسی طرح سے آخری بات عرض کرتا ہوں، یہ کونڈوں کی ٹکیا بنانا، یہ کونڈوں کی ٹکیا بنانا میرے عزیزوں، یہ بھی شرعاً ممنوع ہے. اللہ سمجھ کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا